الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تمہیں کوئی چیز دے دے تو اس کے بدلے میں بھی تم اسے کچھ دے دو۔ اگر تمہارے پاس اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ تم اسے دو تو کم از کم اس کی تعریف ہی کر دو، اس کو جزاک اللہ خیر ہی کہہ دو، یہ کہہ دو کہ اللہ تمہیں بھی برکت دے، کم از کم اسے دعا بھی دے دو۔ جس نے یہ دعا دے دی تو گویا اس نے اس کو بہت کچھ دے دیا۔ تو ہمارے ہاں آج اس چیز کو بہت محسوس کیا گیا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، جب کسی کو کوئی چیز دی جائے تو باوجود وسعت اور طاقت کے اس کو واپس نہیں کرتے، باوجود وسعت اور طاقت کے اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہیں محبت تمہارے درمیان آپس میں بڑھے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست تھے صحابی جو دیہات سے تشریف لایا کرتے تھے۔ رسول اللہ مبارک کے لیے وہ بندہ کدو لے کر آتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت پسند فرماتے تھے اور جاتے ہوئے اسے بھی کچھ ہدیہ وغیرہ، یہ شہر کی کھجوریں وغیرہ یا کوئی اور چیز اس کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے بدلے میں بھی ہمیں کچھ دینا چاہیے۔ یہاں دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان یہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے، اس نے 100 دیا تو اب میں 200 دوں گا، وہ 100 روپے والی مٹھائی لے کے آیا ہے، 100 روپے کی مٹھائی لے، اب میں 300 والی مٹھائی لے کے جاؤں گا۔ یہ کمپٹیشن اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر اسی کے مطابق نہ کیا جائے تو آپس میں نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے خود ایک شادی کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لڑائی ہو رہی ہے، کیا وجہ؟ کہنے لگا جی میں اس کے بیٹے کی شادی پر 1000 روپیہ اس کو ہدیہ کر کے آیا ہوں، نیوندرا جو لکھتے ہیں، تو پھر اب 1500 روپے دے گا تو ہم تیرے ساتھ آگے چلیں گے، اگر تُو نے 1000 دینا تو پھر ٹھیک ہے، تیرا وہ میرے والا 1000 واپس آ گیا، اس کے بعد تیرا میرا لین دین ختم۔ یہ چیز بالکل شریعت کے خلاف ہے، سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ آپ چیز جتنی ہدیہ دیں ٹھیک ہے، آ گئی، آپ اپنی ہمت کے مطابق دیں، وہ بندہ اپنی ہمت کے مطابق دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کم از کم اسے دعا ہی دے دیں، یا ان لوگوں کو دیں جن سے آپ کو دعائیں ملتی ہیں۔ اور یہ چیز بھی عام طور پہ ماحول میں دیکھی گئی ہے کہ جو غریب رشتہ دار ہیں جب ان کے پاس جائیں گے تو کچھ نہیں لے کر جائیں گے، انہوں نے کون سا کچھ دینا ہے جی، اور جو امیر رشتہ دار ہیں ان کے پاس جائیں گے تو ذرا ٹھیک سے جائیں گے، پتہ چلے گا کہ کوئی آیا ہے، فروٹ وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو کچھ ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے درمیان دراڑ ڈال رہی ہیں۔ رشتہ دار امیر ان کی الگ فہرست ہے، غریب رشتہ دار غریب بہن بھائی کی الگ فہرست ہے۔ یہ تفریق کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور اسی تفریق نے انسانوں کو تباہ کر دیا، تباہی کی طرف لے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی بھلائی کر دے تو اس کے بدلے میں جزاک اللہ خیر، اسے دعائیں دیں، سامنے بھی دعائیں دیں اور پیٹھ پیچھے بھی دعائیں دیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اللہ کا بھی نہ شکرہ بن جائے گا۔ اس لیے شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں، شکریہ کے بجائے لفظ جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اس کو دعائیں دیں۔ اگر دعائیں قبول ہو گئی تو اس کے بھی بارے نیارے ہو گئے اور آپ کے بھی بارے نیارے۔